اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اس دفعہ 15 شعبان کے اعمال جو ہیں، جو شب برات یا نیمہ شعبان کے نام سے مشہور ہے، اس کے چند اعمال ہیں، کیونکہ اس دن منجی بشریت صاحب الزمان اجر اللہ فرج شریف کا ظہور پر نور ہے، ولادت باسعادت کی رات ہے کہ شب برات یعنی دشمن خدا اور رسول کی نابودی کا دن ہے، اور کائنات وارث کا آج ظہور ہونے والا ہے۔ اسی لیے اس کے چند اعمال ہیں جن کی معصوم نے وجہ و علت بیان کی ہے، کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے آپ اس کا اگر شکریہ ادا کریں گے تو میں اس نعمت کو زیادہ کروں گا۔ تو چاہیے کہ جب اس شب کے اعمال کریں تو مغربین کی نماز ادا کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، حتیٰ کہ جو غسل اس رات کو کیا جاتا ہے، معصوم کا فرمان ہے، وہ موجب تخفیف غفران بنتا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ پانی جسم پر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جب اعمال کی ابتدا کرنی ہے تو پہلے اللہ کا شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز صبح کی طرح پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز شکریہ، یا پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز شکریہ قربتاً الی اللہ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں شکریہ ادا کرنا ہے کہ بار الہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے زندگی دی تاکہ میں اپنے امام زمانہ کی اس شب میں، جس رات کو آپ نے قائم آل محمد کا ظہور فرمایا ہے، وہ رات مجھے نصیب ہوئی ہے، تو 2 رکعت اس شکریہ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مفاتیح الجنان میں اعمال ہیں، اور 2 رکعت نماز ہے جسے نماز نیمہ شعبان کے نام سے کہتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ جیسے تسبیح عام پڑھتے ہیں، اس کی برعکس پڑھنا ہے، جو پہلے پڑھتے ہیں وہ آخر میں پڑھنا ہے، جو آخر میں پڑھتے ہیں وہ پہلے پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے 33 دفعہ جب نماز ختم کریں جو تسبیح شروع کرنی ہے، تسبیح فاطمۃ الزہرا، پہلے پڑھیں 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، پھر 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جو مفاتیح الجنان میں بعد میں دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں، اور جو انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز اس رات کا جو مخصوص عمل ہے وہ ہے نماز جعفر تیار۔ نماز جعفر تیار کے متعلق رحمت للعالمین نے فرمایا، جو نیمہ شعبان کو نماز جعفر تیار پڑھے، اگر اس کی حاجات جو ہیں وہ ستاروں کے برابر ہوں، اگر اس کی حاجات جو ہے وہ پانی کے قطروں کے مطابق ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں جو انسان نماز جعفر تیار پڑھتا ہے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آج رات میت جو ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں مومنین، اس رات کو ان کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں 2 رکعت نماز ہدیہ میت نیمہ شعبان پڑھتا ہوں،
قربتاً الی اللہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطینا کل کوثر پڑھے۔ جو انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے والدین پر 70,000 فرشتہ کو، جسے علامہ مجلسی الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ 70,000 فرشتے کو نازل کرتا ہے، اور وہ اس پڑھنے والے کے والدین کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت، دعائے خیر، دعائے عافیت کرتے ہیں جو انسان یہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو اس کے لیے عافیت کی دعا مانگتے ہیں، اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے دعائے رحمت، دعائے خیر، دعائے غفران نعمت پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز جو شب کی مخصوص نماز ہے وہ ہے نماز مغفرت والدین۔ وہ اس طرح پڑھنی ہے نماز صبح کی طرح، لیکن اس میں ہے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا اعطینا کل کوثر پڑھے۔ اس کے علاوہ نماز امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کو پڑھے کہ جو انسان کی حاجت ہیں وہ خداوند کریم نماز امام زمانہ کے تصدق، امام زمانہ کے تصدق خود اس عمل کو، کیونکہ یہ منسوب ہے امام کے ساتھ، اس کا طریقہ اس طرح ہے، پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف قربتاً الی اللہ۔ الحمد جب تلاوت کرنی ہے، قرأت شروع کرنی ہے، الحمد جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو اسے 100 دفعہ پڑھنے کے بعد یا مکمل 100 دفعہ تسبیح پڑھ لیں تو آگے اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھنا مکمل کرنا۔ اس کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے، اس طرح دوسری رکعت میں بھی اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو نماز مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی دعا مانگیں گے تو اللہ امام زمانہ کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ اپنا نامہ اعمال، اپنا رزق، اپنی حیات، اپنی زندگی کو بنانے کا دن ہے، امام زمانہ سے متوسل ہونے کا دن ہے، رات ہے، تاکہ امام زمانہ سے اس کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ سے اپنے کے لیے رزق مانگیں، دعا کریں۔ اس کے علاوہ جب صبح جو اعمال ہیں، شب جو مخصوص ایک دعا ہے، دعائے کمیل، جس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تاکہ کیونکہ غفران کی رات ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دعائے کمیل تعلیم دے کر یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح استغفار کرنا ہے۔ وہ استغفار کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دعائے کمیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے نیمہ شعبان میں ہمیشہ علماء نے فرمایا ہے، سب مفاتی شیخ عباس قمی نے بھی اسے لکھا ہے، اور باقی بھی اعمال کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ دعائے کمیل کو نیمہ شعبان کی رات تلاوت کریں۔ اور صبح جب آپ اٹھے بیدار ہوں، بلکہ صبح کی نماز کے بعد ساری رات، کیونکہ ایک اور روایت جسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان اس رات کو بیدار رہ کر یعنی جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو اس کے دل جو ہے اس دن زندہ رہے گا جب سب دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ تو اس رات کو بیداری کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تیسری زیارت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں اس رات کو، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میں 1,24,000 نبی سے، جن میں 5 اولو العزم نبی بھی ہیں،
ان میں سے ان کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو اسے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنی چاہیے، جو تفصیل کے ساتھ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، لیکن مختصر اگر گھر میں ہے، چھت پر چلا جائے، اپنے گھر میں، مسجد میں، اور کچھ نہیں کہہ سکتا تو فقط یہی کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 سلام، اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارتیں پڑھے تو معصوم فرماتے ہیں وہ اس نے ایسے جسے 1,24,000 پیغمبر نبی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صبح بیدار ہو تو دعائے ندبہ کی تلاوت کرے، دعائے عہد کی جو ہے وہ تلاوت کرے، اور زیارت آل یاسین پڑھے، اور اس کے علاوہ آخری کہ 100 دفعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلوات پڑھ کے ہدیہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس ہدیے کے صدقے میں امام زمانہ کی اسے معرفت نصیب فرمائے گا اور اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا، اور امام کے محبین میں، امام کے جانثار میں، امام کے محامی میں اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔